ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا، ہے کوئی جوہری جو کانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے؟ شرط یہ ہے کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام اور ناکام کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ درجن بھر جوہری سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ کانچ کے نقلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ ڈنڈورا سن کر ایک اندھا شاہی محل میں حاضر ہوا، فرشی سلام کے بعد بولا کہ میں وہ ہیرے اور کانچ الگ الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے تمسخر اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کرنے کی شرط بتائی۔ اندھا ہر شرط ماننے کو تیار ہو گیا، ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد حاضر ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نقلی ہیرے تھے۔ شاہی جوہریوں نے تصدیق کی کہ اندھا جیت گیا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک جو کام آنکھوں والے نہ کر سکے وہ کام ایک نابینا کیسے کر گیا۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی۔ اندھا بولا، یہ تو بہت آسان ہے، میں نے ہیروں کی تھیلی کڑی دھوپ میں رکھ دی، پھر جو تپش سے گرم ہو گئے وہ نقلی تھے اور جو گرمی برداشت کر گئے وہ ٹھنڈے رہے اور وہ اصلی تھے۔ بادشاہ نے اندھے کے علم کی تعریف کی اور انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کیا۔ اس چیز میں پہلا سبق آپ کے لیے کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے اس کی ذات میں ہی گم ہونا ضروری نہیں، بلکہ متضاد سے بھی ذات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اس میں دوسرا سبق، اصلی اور نقلی میں صرف برداشت اور سہ جانے کا فرق ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان آخر کب تک برداشت کرے، کب تک لوگوں کے طعنے سہے، کب تک اپنے غصے کو پیے؟ آخر برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرا نہ بن جاؤ، اور ہیرا بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ اور کوئی تپش اثر نہیں کرتی۔ جس طرح چکنے گھڑے پر پانی نہیں ٹکتا، اسی طرح اصلی پر کوئی تیر، کوئی نشتر کام نہیں کرتا۔ تیسرا سبق اس میں کیا ہے؟ صرف علم ہی سب کچھ نہیں، کیونکہ اصل چیز حکمت ہے، اور حکمت کے بغیر علم جہالت ہے۔